ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ آپ کسی بینک کی نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور آپ نے نیک ٹائی نہیں پہنی ہوئی۔ اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ آپ کو آپ کے فرسٹ امپریشن کے ساتھ ہی جج کر لیا جائے اور آپ کو نوکری نہ ملے۔ کارپوریٹ سیکٹر، خاص کر بینکنگ اور کچھ دیگر نجی اداروں میں نیک ٹائی ڈریس کوڈ کا ایک کمپلسری یعنی لازمی جز ہے۔ السلام علیکم، اردو فرنٹ یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اپنی اس دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں ہم نیک ٹائی یعنی ٹائی کی تاریخ پر بات کریں گے۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم کچھ دلچسپ سوالوں کے جواب تلاش کریں گے، مثلاً ٹائی کو کب اور کیوں ایجاد کیا گیا اور انسان کب سے ٹائی پہنتے آ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کسی نہ کسی حد تک ضرور اضافہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مختصر دورانیے کی ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھیے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پہننے والی چیزوں میں ٹائی جیسی بظاہر فضول نظر آنے والی چیز کو آخر ایجاد ہی کیوں کیا گیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کچھ اینتھروپولوجسٹ یعنی ماہرین بشریات کا خیال ہے کہ شاید ہمارے آباء و اجداد نے سب سے پہلے اپنی گردنوں کے گرد کھال سے بنی کوئی چیز ہی لپیٹی ہوگی۔ تاہم نیک ٹائی پہننے کا سب سے قدیم ثبوت ہمیں چائنیز کی طرف سے ملتا ہے۔ چائنا کا پہلا شہنشاہ شی خوانگ ٹی اپنی موت سے کافی خوفزدہ تھا اور اس نے حکم دیا کہ اس کی موت کے بعد اس کی آرمی پرسنل یعنی فوجی جوانوں کے ریپلیکاز یعنی نقلیں تیار کر کے اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ہی دفن کی جائیں۔ اس شہنشاہ کا انتقال 210 قبل از مسیح میں ہوا تھا۔ 1974 میں اس شہنشاہ کا مقبرہ دوبارہ دریافت ہوا۔ شہنشاہ کے ساتھ دفنائے گئے نقلی فوجیوں نے اپنے گلوں کے ارد گرد نیک ٹائی یا کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ نیک ٹائیز رومن دور میں بھی موجود تھیں۔ سال 113 میں رومن ایمپرر یعنی رومی شہنشاہ ٹریجن نے ایک سنگ مرمر کا کالم بنوایا۔ شہنشاہ نے یہ یادگار اپنی فتوحات کے بعد تعمیر کروائی۔ اس سنگ مرمر کے کالم پر ہزاروں کی تعداد میں رومی فوجی بھی بنائے گئے۔ ان فوجیوں میں سے اکثر نے نیک ٹائیز پہن رکھی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ فوجی سرد موسم سے بچنے کے لیے یا پھر گردن کے گرد پیدا ہونے والے پسینے کو جذب کرنے کے لیے نیک ٹائیز پہنتے تھے۔ اگرچہ نیک ٹائیز ہزاروں سال سے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، البتہ پہلی مرتبہ 17ویں صدی میں کرویشینز کی جانب سے اسے ایک فیشن سٹیٹمنٹ کے طور پر پہننا شروع کیا گیا۔ ہیبسبرگ ایمپائر کے خلاف جنگ میں مدد فراہم کرنے پر کنگ لوئس کو پیرس میں ہزاروں کی تعداد میں کرویشین فوجی پیش کیے گئے۔ ان فوجیوں میں ایک ایسا دستہ بھی تھا جس نے اپنے گلے میں خوبصورت اور رنگ برنگے کرویٹس پہن رکھے تھے۔ فرانسیسیوں نے اس سے قبل پہننے والی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ فرانسیسیوں نے بھی اس سے متاثر ہو کر اس کو پہننا شروع کر دیا۔ 1789 میں فرینچ ریولوشن یعنی فرانسیسی انقلاب تک فرانس میں ایک ایسا ایلیٹ ریجمنٹ تھا جس کو کریویٹ رویال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لفظ کریویٹ خود ایک فرانسیسی لفظ کریویٹ سے نکلا ہے جس کے معنی کرویشین کے ہیں۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیک ٹائیز کے دنیا بھر میں پھیلنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ 1660 میں چارلز دوم جلا وطنی کاٹنے کے بعد انگلینڈ واپس آیا۔ اس نے اس تخت پر دوبارہ قبضہ کیا جو اس نے
انگلش سول وار کے دوران کھو دیا تھا۔ چارلز دوم کے ساتھ دیگر اشرافیہ بھی انگلینڈ واپس لوٹی، جو اپنے ساتھ کراویٹ کو انگلینڈ لے کر آئے۔ آہستہ آہستہ یہ کراویٹ آج کی پہنی جانے والی نیک ٹائز میں ڈیولپ یعنی تبدیل ہو گئے۔ فرانس اور برطانیہ میں مقبول ہونے کے بعد آخرکار یہ پورے یورپ اور پھر امریکہ اور دنیا کے دیگر کونوں تک بھی پہنچ گئے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے آگاہ کیجئے، ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ حقائق پر مبنی مختصر دورانیے کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرینڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔